غزل آپ کو فصیح میں بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی ہے کہ عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، اور ہرن زخمی ہونے کی صورت میں ایک دردناک چیخ اس کی نکلتی ہے، اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تو غزل کے آپ کے سلیبس میں پیپر پیٹرن میں غزل کے 3 شعر ہوتے ہیں، تینوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور تینوں کی الگ الگ تشریح کرنی ہے آپ نے۔ اس کی جو ہیڈنگ ہوگی شاعر کا نام، اس کا 1 نمبر ہے پھر مفہوم، حال لغت اور تشریح۔ یہ 3 ہیڈنگز آپ نے دینی ہے اور ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہے، کیونکہ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہوتا ہے، اس کا الگ موضوع ہوتا ہے، مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تو غزل میں ہمیشہ 3 کردار ہوتے ہیں، ایک عاشق، محبوب اور رقیب۔ بعض دفعہ عاشق جو ہے یہ شاعر وہ اپنی نجی زندگی کو ڈسکس کرتا ہے شاعری میں، اور بعض دفعہ وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھتا ہے، اور بعض دفعہ جو رقیب کی رشتہ دوانیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر اپنی غزل میں کرتا ہے۔ تو آپ کے سلیبس میں جو پہلی غزل ہے وہ خواجہ میر درد کی ہے۔ ان کا اصل نام سید میر تھا اور درد ان کا خالص ہے۔ لکھتے ہیں کہ کام مردوں کے جو ہیں سو کوئی کر جاتے، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے۔ جان سے گزرنا، جان قربان کرنا کہ عظیم کام وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، کہ کسی بھی عظیم مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کر دینا یہی مردوں کا شیوا۔ اور مرد وہی ہے کہ جو کسی بھی عظیم کام کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پہ مردوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو مرد کلندر یہ تصوف کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک اور قوم کے لیے کسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اب ان لوگوں کو قرآن پاک میں شہید کا مقام دیا گیا ہے، اور شہید کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو شاعر یہاں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تصوف والے صوفیاء لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان، مال، گھر بار سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں کہ اگر جان قربان کر کے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح سے دنیا میں محبوب کے قرب کے لیے، اس کو پانے کے لیے شاعر کہتے ہیں کہ اگر اپنی جان بھی قربان کر دیں وہی عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مرتے نہیں ہیں بلکہ انہیں زندہ کہا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ موت کیا آگے فقیروں سے تجھے دینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے۔ موت کے بعد فجائیہ ندائیہ کی علامت ہے، موت کو مخاطب کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ موت فقیر درویش اہل فقر لوگ مرنے سے آگے ہیں، کہ مرنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ موت انہیں فقیروں سے آگے کیا لینا، یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان دنیا چھوڑتا ہے یعنی کہ مرتا ہے تو وہ دنیا چھوڑتا ہے، دنیا کی رنگینیاں چھوڑتا ہے، دنیا کا دھن دولت جائیداد اولاد ماں باپ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ایک مرد درویش جو ہے وہ زندگی میں ہی
دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی خوبصورتیوں سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے دھن سے، زرزر زمین سے وہ اپنا تعلق ختم کر چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس امارہ کو مار چکا ہوتا ہے، خواہشات کو دبا چکا ہوتا ہے، تارک دنیا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے دنیا کے مال اور اسباب سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ دنیاوی مال اور اسباب اس کے لیے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو شاید یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ وہ مرد درویش جو ہے کہ اے موت تو ان کے پاس آ کے کیا دے گی، کیا کرے گی ہم کو، کیونکہ وہ تو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ اور فقیر لوگ جو ہوتے ہیں انہیں زندگی اور موت کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کیفیتیں ان کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جینا یا فنا، فنا اور بقا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ موت کیا آگے فقیروں سے تجھے لینا، کہ مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، کہ یہ پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، تو موت کیا کرے گی ان کے پاس آئے۔ آگے کہتے ہیں شعر نمبر 3 کے دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے۔ دید و دید دیکھنا اور پھر سے دیکھنا، غنیمت نعمت، جو شرر چنگاری کی طرح۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں اپنوں کے پاس بیٹھنا یا ان کو دیکھنا اور پھر سے دیکھنا، یا بیٹھنا اور پھر سے بیٹھنا نصیب ہو جائے تو یہ تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی زندگی ایک چنگاری کی مانند ہے جو اڑتی ہے اور پھٹ سے بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ انسان کو یہاں پہ ایک چنگاری سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے ایک چنگاری آگ سے اٹھتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نیک کام کرنے کا، بھلائی کا کرنے کا، لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا ہوا ہے تو یہ تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ انسانی زندگی ایک چنگاری کی مانند ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں یہاں پہ اگر ہم مجازی معنوں میں جائیں تو اگر تمہیں اپنے محبوب کا دیدار اور پھر سے دیدار، ایک مرتبہ دیکھنا اور پھر سے دیکھنا، محبت کرنے والوں کے لیے ایک نظر دیکھ لینا کافی ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے محبوب کو دیکھنا اور پھر سے دیکھنا نصیب ہو جائے تو پھر یہ تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ موت جب آتی ہے تو پھر انسان کو یہ زندگی، یہ رشتہ دار، یہ تعلق، یہ وفاداریاں، یہ دوستیاں، یہ ساری چیزیں دوبارہ سے نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر تمہیں اس زندگی میں نیکی، بھلائی، اچھے کام کرنے کی مہلت ملی ہوئی ہے تو یہ تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ پھر آگے شعر نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پر چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے۔ بے ہنر لوگ یعنی کہ جن کے اندر کوئی بھی خوبی نہ ہو، ہر خوبی سے محروم لوگ، اور اہل ہنر کسی بھی علم یا فن میں جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، منہ پہ چڑھ جانے کا مقابلہ کرنا، دل سے اترنا، اپنی عزت ویلیو کم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بے ہنر لوگ ہمیشہ اہل ہنر لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں آتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی عزت، اپنا مرتبہ، اپنا مقام کم کر رہے ہوتے ہیں، بڑھا نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہر چیز ہے۔ تو شاعر یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی ازل کی طرف جائیں، ابتدا کی طرف جائیں، تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور اسے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا تو شیطان کے دل میں یہ آ گیا کہ یہ کون ہے؟ دنیا کی چھپے چھپے پہ عبادت کرنے والا میں، جنت کا خزانچی میں، فرشتوں کا سردار میں، اور یہ کون ہے جو اللہ کا نائب اور اس کا خلیفہ ہے؟ تو وہاں سے ازل سے یہ ایک چیز شروع ہے
کہ ہمیشہ جس انسان کے معاشرے کے اندر عزت مرتبہ مقام ہوتا ہے تو جو بے غیرت یا بے عزت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے بحث و تکرار کرتے ہیں، اس کے سامنا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی عزت، اس کا مرتبہ مقام ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کریں گے، بحث و تمیز کریں گے۔ تو جب ان کے پاس بحث و تمیز کے لیے کوئی اتھینٹک دلائل نہیں ہوتے تو پھر وہ لوگوں کی نظر میں اپنا امیج اور ڈاؤن کر دیتے ہیں، وہ اور ذلیل اور رسوا۔ تو شاعر نے یہاں پہ دنیا کی اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ بعض خوبیوں والے لوگ ہوتے ہیں اور بعض خامیوں والے۔ تو وہ خامیوں والے لوگ جو ہیں ان کو کبھی خوبیوں والے لوگوں کی عزت مرتبہ کام حاصل نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ ان کے مقابلے کے لیے آتے، اور جب وہ ان سے بحث و تکرار کرتے ہیں تو ان کے پاس چونکہ علم دلیل ثبوت نہیں ہوتے تو وہ بحث تو کرتے ہیں، ان کی توہین کے درپے تو ہوتے ہیں لیکن خود ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ آگے شعر نمبر 5 میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنا تو ہی کو ہوتا ہے جدھر جاتے، کہ اے اللہ ہم کسی بھی راستے سے، اچھائی بھلائی نیکی کے راستے سے واقف نہیں ہیں جو نور نظر، جیسے ہماری آنکھوں کا نور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم کیچڑ سے، کھائی سے، گڑھے سے، گندگی سے، غلاظت سے بچ کر چلتے ہیں، اور اس میں ہماری رہنمائی کون کرتا ہے؟ ہماری آنکھوں کی روشنی۔ تو اے اللہ ہم بھی جو نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں اس میں ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما اے اللہ تو ہی ہوتا۔ اہل صفا لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے غلطی کر دی، میں نے یہ گناہ کر دیا، میں نے یہ ظلم کر دیا، میں نے یہ زیادتی کر دی۔ اور اگر اس سے جب وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، اچھائی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات جو بھی فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، تو وہ اس ساری اچھائیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو نے مجھے استطاعت اور طاقت دی، میں نے حج کیا، یا اللہ یہ تیری ہدایت ہے ورنہ میں اس قابل ہوں۔ اسی طرح سے وہ جب مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے یہ تیری مخلوق کی خدمت کی، تو وہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، جیسے انسانی آنکھ انسان کی رہنما ہوتی ہے اور وہ ان گندگیوں سے، وسطوں سے، برائیوں سے بچ کر چلتا ہے، اسی طرح اے اللہ نیکی کے کاموں میں تو ہمارا معاون اور مددگار ہے، تو ہمارا رہنما ہے جو ہم نے یہاں پہ سیدھا راستہ چلا۔ ان الہدی ہدی اللہ، یعنی کہ بلا شبہ دنیا میں رہنمائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ انسان کو مجبور ہے، بے بس ہے، اس کا اختیار کم ہے، لیکن جب وہ مستقل مزاجی کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ توفیق اور طاقت دی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ شعر نمبر 6 میں کہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے، حروف تعصب ہے، اور اس کے بعد جو علامت ہے یہ ہجائیہ کی ہے، افسوس، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، شب رات روز دن، کہ یہ دن اور رات میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہوتے ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں چلے سو کدھر جاتے ہیں، کہ وہ جاتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں جاتے کہاں ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ لوگ ہمارے ساتھ مل جل رہے ہوتے ہیں، ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، پھر ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا کفن دفن کرتے ہیں، ان کو قبر میں اتارتے ہیں۔ اب ایسے مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک عالم برزخ ہے، پھر آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، روز محشر ہے، لیکن ایز اے انسان ہمارے دماغ میں پھر یہ خیالات کہ یار کب ہوگا عالم برزخ، اس میں کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو میری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جو اس سے حساب کتاب کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ایز اے انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کھوج میں لگا رہتا ہے، تو جستجو وہ اس چیز میں لگا رہتا ہے۔ تو شاعر یہاں بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ انسانی حیات یہ تھوڑی سی ہے، مختصراً ہے، یہاں سے وہ چلا جاتا ہے، آگے جو ابدیت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی آدمی وہاں سے جا کر واپس نہیں آیا جس نے آگے ساری چیزیں بتا دی ہوں گی یار یہ۔ تو شاعر یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ موت سے کس کو دستکاری ہے، آج اس کی اور کل ہماری باری ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جاتے تو ہیں لیکن جاتے کہاں؟ شعر نمبر 7 مکتے کا شعر ہے یہ بھی، کہتے ہیں کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے، تا قیامت ہے کہ قیامت عوض بدلے اثر نشان، جو قیامت تک لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹنے والا درد ہم اپنے بدلے میں ایسے نشان چھوڑ کے جائیں۔ آپ دیکھ لیں گے 200 سال تقریباً ہو گئے ہیں میرزا تک وہ اس دنیا سے پردہ کیا، اور ہم ابھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کے یہ نظام تعلیم رہے گا، اردو آپ کے سلیبس کا حصہ رہے گی، تو ان کی شاعری آپ کے سلیبس کا حصہ رہے گی۔ اگر سلیبس کا حصہ نہ بھی رہے گی تو جب تک پاکستان رہے گا، مسلمان رہیں گے، تو اس کی لائبریریوں میں ان کا نام، ان کا ذکر چلتا رہے گا، کیونکہ یہ امر ہو گئے ہوئے تاریخ کا حصہ بن چکی۔ تو شاعر یہاں پہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ انسان تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے عظیم کارنامے جو وہ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے کر کے جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ باقی سارے انسان کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، مسجد بنائی ہو، درخت لگایا ہو، کنواں کھدوایا ہو، کوئی ایسا کام کہ جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، اس کی نیک اور صالح اولاد، کہ اس کی اولاد آگے نسل چلتی رہے گی اور وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ نمبر 3، جو علم آپ نے دوسروں کو سکھایا ہوا ہے وہ آگے دوسروں کو سکھاتا رہے گا، نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی کو آپ کا علم منتقل ہوتا جائے گا۔ تو خواجہ میرگرد کا یہ علم جو قیامت تک باقی رہے گا، تو یہاں پر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو قیامت تک نہیں ختم ہوگا وہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو خواجہ میرگرد نے صوفیانہ خیالات سے لوگوں کو روشناس کرایا، وہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، تصوف ان کی شاعری کا حصہ ہے، تو وہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو چلے جائیں گے، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، لیکن ہم اپنے بدلے میں ایسے ایسے نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو قیامت تک باقی ہے۔